السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں اخلاقیات، چند بری باتیں اخلاق کے بارے میں آج پڑھتے ہیں۔ ہر مرد و عورت پر لازم ہے کہ بری خصلتوں اور خراب عادتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائے رکھے، اور نیک خصلتوں اور اچھی عادتوں کو خود بھی اختیار کریں اور اپنے سب متعلقین کو بھی اس پر کاربند ہونے کی انتہائی تاکید کرے۔ یوں تو اچھی عادتوں اور بری عادتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ہم یہاں ان چند بری خصلتوں اور خراب عادتوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں اکثر مسلمان خصوصاً عورتیں گرفتار ہیں، اور ان بری عادتوں کی وجہ سے لوگ اپنے دین و دنیا کو تباہ و برباد کر کے دونوں جہاں کی سعادتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے کہ جو بری عادت ہے اسے خود بھی بچے اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، آل اولاد کو بھی بچائے، اور جو اچھی عادت ہے وہ خود کے اندر لانے کی کوشش کرے اور بچوں میں بھی یہ عادتیں لانے کی کوشش کرے۔ ایسے تو بری عادتیں بہت ساری ہیں، لیکن اس کتاب میں چند باتیں لکھی گئی ہیں۔ بری باتوں میں سے ایک بات غصہ ہے، ٹھیک ہے؟ غصہ، بے محل اور بے موقع بات پر بکثرت غصہ کرنا یہ بہت خراب عادت ہے۔ بے محل یعنی جہاں پر غصہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، بے موقع یعنی جس موقع پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، ایسے موقع پر کثرت کے ساتھ غصہ کرنا بہت ہی خراب عادت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ کر دنیا کے بہت سے بنے بنائے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، اور کبھی کبھی غصے کی جھلاہٹ میں خداوند کریم کی ناشکری اور کفر کا کلمہ بکنے لگتا ہے اور اپنے ایمان کی دولت کو غارت اور برباد کر ڈالتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے محل اور بات بات پر غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، جب انسان غصے میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اچھے کام کو، بنا ہوا کام کو بگاڑ دیتا ہے، اور غصے کی جھلاہٹ میں جب انسان کو زیادہ غصہ آتا ہے، جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، تو وہ انسان ناشکری بھی کر دیتا ہے اور کبھی کبھی کلمہ کفر بھی بک دیتا ہے، جس سے وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور اپنے ایمان کی جو دولت تھی وہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے محل اور بات بات پر غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ بے محل سے مراد جہاں پر غصہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایسے مقامات پر جہاں پر غصہ کریں گے تو پھر انسان کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں پر غصہ کر کے فائدہ مند ثابت ہوگا وہاں پر غصہ کرنا پھر اجازت ہے، غصہ کر سکتا ہے۔ وہ بیان آگے پڑھائیں گے، یہ باتیں کہاں پر غصہ کرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم دیجیے مگر بہت ہی تھوڑا ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کر۔ اس نے کہا کہ کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ غصہ مت کر۔ غرض کئی بار اس شخص نے دریافت کیا، مگر ہر مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غصہ مت کر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔ جو غصے کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے اسے پہلوان کہا گیا ہے، کیونکہ اب انسان کو شیطان سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور نفس سے بھی۔ انسان کو پچھڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جتنا مشکل غصے کو کنٹرول کرنے میں ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں بھی پہلوان بنوں تو وہ اپنے غصے کو، اپنے نفس کو قابو کر کے بتائے، پھر اسے پہلوان اور بہادر سمجھا جائے گا، کہا جائے گا۔
اب دیکھیے غصہ کب برا کب اچھا۔ غصے کے معاملات میں یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ غصہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے، ٹھیک ہے؟ غصہ اصل میں نہ ہی اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی برا ہوتا ہے، لیکن آگے دیکھیے، در حقیقت غصہ کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار موقع اور محل کی اچھائی اور برائی پر ہے۔ اگر بے محل غصہ کیا اور اس کے اثرات برے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ برا ہے، اور اگر برمحل غصہ کیا اور اس کے اثرات اچھے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر غصہ آپ ایسی جگہ پر کرتے ہیں کہ جہاں غصہ کرنے کے بعد آپ کا کچھ کام بگڑ جائے، جہاں پر غصہ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مثال دوں تو اگر شوہر گھر پہ آئے باہر سے اور آپ اگر غصے سے ان سے بات کر رہے ہیں اور اگر شوہر بھی غصے میں رہے تو یہاں پر نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جسے پیار و محبت سے سمجھانے سے یا بولنے سے وہ انسان سمجھ جاتا ہے اور غصے میں بولنے سے وہ بگڑ جاتا ہے، وہ سنتا نہیں ہے، ضد پر آ جاتا ہے، تو ایسی جگہوں پر پھر غصے سے کام نہ لے بلکہ پیار و محبت سے کام لے۔ اور کچھ جگہ جہاں پر غصہ کرنے سے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں مدرسہ نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ٹیچر ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پڑھانے کے دوران اگر بچے کو پیار و محبت سے سمجھائے تو وہ سمجھتا نہیں ہے، اور اگر غصہ دکھانے سے بچہ ڈر کے مارے میں نماز کو جاتا ہے یا پھر اچھے سے پڑھائی کرتا ہے تو یہاں پر آپ کا غصہ فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، تو یہاں پر غصہ کرنا پھر بہتر ہے، اچھا ہے۔ کل ملا کے بات کیا ہے؟ جہاں پر غصہ کرنے سے کام بگڑ جائے وہاں نہ کرے، اور جہاں پر کام بن جائے وہاں پر کرے۔ مثلا کسی بھوکے پیاسے دودھ پیتے بچے کے رونے پر تم کو غصہ آ گیا اور تم نے بچے کا گلا گھونٹ دیا، تو چونکہ تمہارا یہ غصہ بالکل ہی بے محل ہے اس لیے یہ غصہ برا ہے نا؟ بچہ تھا، بھوک لگی ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ رو رہا تھا، اب ان کے رونے کی آواز سن کر اگر کسی کو غصہ آیا اور اگر وہ آ کے بچے کا گلا گھونٹ دیا، گلا دبا دیا، تو یہ غصہ کیا ہے؟ یہاں پہ نقصان کیا، یہ برا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی ڈاکو کو ڈاکہ ڈالتے وقت دیکھ کر تم کو غصہ آ گیا اور تم نے بندوق چلا کر اس ڈاکو کو خاتمہ کر دیا، چونکہ تمہارا یہ غصہ بالکل برمحل ہے، لہٰذا یہ غصہ برا نہیں بلکہ اچھا ہے۔ ڈاکو آیا تھا ڈاکہ ڈالنے اور آپ نے جو ہے بندوق نکال کے گولی مار دی، یا پھر ڈنڈا لے کے اس کو مارا پیٹا، دوڑایا بھگایا، آپ کو غصہ آیا ہے نا؟ تو یہاں پر آپ کا غصہ یہ جائز ہے، یعنی غصے کی جگہ ہے، یہ غصہ پھر اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس غصے کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے یہ وہی غصہ ہے جو بے محل اور جس کے اثرات برے ہوں۔ حدیث شریف میں جو غصے کے بارے میں بات آئی ہے کہ غصہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، غصہ کرنا شیطان کی علامت ہے، تو یہ کس غصے کے بارے میں ہے؟ جو بے محل یعنی بلا وجہ، اور جہاں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر اگر غصہ آئے تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں بات آئی ہے۔ بالکل ظاہر بات ہے کہ غصے میں رحم کی جگہ بے رحمی اور عدل کی جگہ ظلم، شکر کی جگہ ناشکری، ایمان کی جگہ کفر ہو تو بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ یہ غصہ اچھا ہے؟ اگر کوئی انسان غصے کی حالت میں شکر کی جگہ ناشکری کر دے یا پھر عدل کی جگہ ظلم کر دے، اور جو ایمان والا ہے اگر اسے کفر ہو جائے تو آپ بتا سکتے ہیں، اگر کسی بھی انسان سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا یہ غصہ صحیح نہیں ہے۔ یقیناً یہ غصہ برا ہے اور یہ بہت ہی بری خصلت اور نہایت ہی خراب عادت ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے لازم ہے۔ جو برا غصہ ہے نا اس پر انسان کو بچنا ضروری ہے، لازمی ہے، جو کہ انسان کو ایسے موقع پر زیادہ غصہ آتا ہے جو بے محل ہے، کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ ان کا کام بگڑ جائے اور یہ جہنمی بن جائے۔ شیطان اور نفس مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہے گا کہ اسے بگاڑا جائے، تو بے محل جگہوں پر جہاں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے وہ ایسی جگہ پر زیادہ غصہ آتا ہے۔ اب دیکھیے غصہ اگر آ جائے تو پھر کرنا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ غصہ کا علاج،
جب بے محل غصے کی جھلاہٹ آدمی پر سوار ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ فوراً ہی وضو کرے، اس لیے کہ بے محل اور مضر غصہ دلانے والا شیطان ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، اس لیے وضو غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کو بے محل مضر تکلیف دینے والے، ضرر پہنچانے والے اگر غصہ آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے وضو کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ غصہ شیطان دلاتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو پھر پانی بجھا دیتا ہے، تو جب وضو کر لے گا تو یہ پھر غصے کی آگ کو بجھا دے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً بیٹھ جائے تو غصہ اتر جائے گا، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہ اترے تو لیٹ جائے تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ دوسرے حدیث میں کیا بات آئی ہے؟ کھڑا تھا اگر بچہ یا کوئی بھی انسان اور غصہ آیا تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر بیٹھنے کے بعد بھی غصہ نہ جائے تو اسے پھر لیٹ جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر حدیث مبارکہ پر عمل کریں گے تو غصہ پھر آٹومیٹک چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی پڑھائی گئی ہے، جو بھی ابھی یہ بیان پڑھا، اس میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔